خیر گفتگو کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ چونکہ آج 11 ربیع الاخر ہے، آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 470 ہجری اور پہلی رمضان مبارک۔ بعض روایات کے مطابق 471 ہجری ہے پہلی رمضان مبارک۔ آپ کا جو وصال مبارک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو وہ ہے 560، بعض روایت میں 561 ہے، اور 561 کو ہی فوقیت دی گئی ہے۔ 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور آپ کے وصالی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن مہینہ لوگوں نے ربیع الاخر لکھا ہے جو چل رہا ہے۔ بعض نے کہا 11 ربیع الاخر، اور بعض نے کہا 17 ربیع الاخر آپ کا وصال مبارک ہے۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ جس شخصیت کو آپ سننے جا رہے ہیں، یا جس شخصیت سے آپ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تو کم سے کم ان کی ولادت اور ان کے وصال کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ گفتگو کرتے ہیں عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ حضرت ام الخیر کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے نانا حضرت عبداللہ سومعی ہیں، اور ان کے جو پھپھو ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں۔ یہ چونکہ بڑی مشہور اور معروف شخصیتیں رہی ہیں تو ان کے نام آپ کو گنا دیے گئے۔ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے تو اس کا تعلق کچھ یوں ہے، اس کے بارے میں یوں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے نفس پر بڑا کنٹرول کرنے والے تھے، اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتے تھے آپ کہ اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ روزے رہتے تھے۔ تو ہوا ایک دن یوں کہ آپ کو جب افطار کا وقت ہوا اور کچھ کھولنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو آپ نے ایک سیب بہتے ہوئے دریا سے اٹھایا تھا یا کوئی پھل، اور پھر اس کی اجازت لینے کے لیے آپ عبداللہ سومعی کے باغ میں آئے تھے، اور انہوں نے 12 سال اپنی خدمت پہ اس نوجوان کو رکھا۔ اب جوانی کا عالم ہے، آپ سوچیے، اور جوانی میں کون روزے رکھتا ہے؟ ہمارے یہاں کے بچے تو جوانی میں روزے نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے بچے تو جوانی میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ماں باپ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو آفس جاتا ہے، بڑی دھوپ ہے، گڑگاؤں جاتا ہے، بہت تپش ہوتی ہے حضرت، بہت سردی پڑ رہی، جون جولائی کا مہینہ چل رہا، کیسے روزے رکھ سکتا ہے؟ ہاں تراویح روز پڑھتا ہے، تراویح میں روز آتا ہے، الحمدللہ روز پڑھتا ہے۔ ارے نادان، تراویح چھوٹ جاتی تو گناہ نہیں تھا، لیکن روزہ چھوٹ گیا تو اس روزے کے بارے میں آقا نے فرمایا پوری زندگی بھی رکھ لے گا تب بھی وہ ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ دیکھیے، اور یہاں وہ فرض روزے نہیں، نفل روزے اتنے رکھ رہے ہیں کہ اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ آقا ایک جگہ فرماتا ہے اگر کسی کو اپنے نفس پر قابو رکھنا ہو، کسی کے اندر ہوس زیادہ ہو، کسی کے اندر شہوات نفسانی غالب رہتی ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر قابو پایا جائے، تو آقا فرماتے وہ روزے رکھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کا نفس اس کے قابو میں رہے گا۔ اب یہ نوجوان باقی 12 سال خدمت کرتا ہے، واقعی سنا ہوا ہے آپ کا، اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت عبداللہ سومعی کی صاحبزادی حضرت خیر سے، لیکن پھر بھی آپ کو اولاد نہیں ملتی ہے۔ جب آپ کی عمر 60 برس ہوتی ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عبد القادر جیلانی کے والد کی عمر جب 60 سال ہے، تب اللہ نے اولاد نرین عطا فرمائی، جس کا پیدائشی نام عبد القادر جیلانی ہے، لیکن اس بندے نے، اس شخصیت نے اپنے نفس پر اپنے باپ سے بڑھ کر ایسا کام کیا کہ پوری دنیا باپ کا نام یاد رکھے نہ رکھے، مگر عبد القادر جیلانی کو ان کے لقب سے، ان کے خطاب سے، ان کے ٹائٹل سے پوری دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کوئی غوث اعظم کہہ رہی ہے، کوئی پیران پیر کہہ رہی ہے، کوئی فریاد رس، کوئی روشن ضمیر، کوئی بڑی 11ویں والے نام سے ان کو یاد کرتی ہے، کوئی محی الدین کہتی ہے۔ آپ سوچئے کتنے بڑے بڑے خطاب آپ کو دیے گئے آپ کے وقت کے اندر۔ عبد القادر جیلانی کی پیدائش 470 یا 471 یک رمضان مبارک پہلے دن ہی جب پیدا ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا اور میسج اور پیغام دے دیا کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبد القادر جیلانی مکلف نہیں تھے، مگر آپ کی یہ کرامت جو بتا رہی ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی والدہ
جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ جب قرآن کی تلاوت کرتی تھیں تو روایت میں آتا ہے وہ قرآن آپ یاد کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جب مدرسے میں بیٹھے اور جب کہا گیا پڑھو تو آپ نے تقریباً 14 پارے، بعض روایت میں 18 پارے آپ نے ایسے ہی پڑھ دیے تھے جو آپ کو اپنی والدہ سے حفظ ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے گھر میں اپنے بچے کی پرورش کیا کریں۔ اسے کہتے ہیں پری نیٹل ڈیولپمنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ پری نیٹل ڈیولپمنٹ۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہوگا، کیونکہ میڈیکل بھی یہ بات کہتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بن جاتے ہیں تقریباً 3.5 یا 4 مہینے کے اندر، تو اس کے بعد جو خوشی ماں کو ملتی ہے اس خوشی کا احساس اس بچے کو بھی ہوتا ہے، اور جب ماں غمگین ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ جو ماں دیکھ رہی ہوتی ہے سامنے، یعنی سائیکولوجی یہ ہے کہ جس ماحول میں وہ رہ رہی ہوتی ہے اسی ماحول کا اثر اس بچے میں آ رہا ہوتا ہے۔ بس اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ اتنی آسان زبان میں، باقی آپ میڈیکلس میں جائیے اور پتہ کیجیے۔ عبدالقادر جیلانی جو بچپن ہے، جوانی آج کل جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچپن میں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، بچپن میں بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، عبدالقادر جیلانی کی جوانی ایسی ہے اور ان کا بچپن ایسا ہے کہ جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ایک مثال ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف راغب کریں اور موٹیویٹ کریں کہ تمہیں اگر بچپن اور جوانی دیکھنا ہے تو عبدالقادر جیلانی کا بچپن اور جوانی دیکھو، کہ جب آپ کا بچپن ہے بچے اگر آپ کو بلانا چاہتے اور اگر ذرا سی بھی آپ کو ہچکچاہٹ ہوتی تو آپ کہتے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ سوچو، یہ بچپن میں آپ کا جواب ہوتا تھا عبدالقادر جیلانی کا، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں، آپ حافظ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ، اب آپ نے سوچا اور علم حاصل کیا جائے۔ جب آپ کی عمر 18 سال ہوئی، روایت میں آتا ہے، تب آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ اس وقت علم حاصل کرنے کے 2 بڑے مرکز تھے، ایک نشاپور اور دوسرا بغداد۔ آپ نے بغداد کو پسند کیا۔ خلافت عباسیہ کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ خلافت عباسیہ کا دور ہے۔ تقریباً خلافت عباسیہ کے 5 خلیفہ جو ہے آپ کے سامنے رہے۔ تقریباً 73 سالہ زندگی آپ نے بغداد میں گزاری ہے۔ 18 سال کی عمر ہے تب آپ کا دخول بغداد میں ہو رہا ہے، اور راستے میں ایک بڑا مشہور واقعہ رونما ہوتا ہے جس کا سارا کنکلوژن یہ ہے کہ سچ بولو گے تو سامنے والا اگر ڈکیت بھی ہوگا تو وہ تمہارا مرید بنے گا، اور تمہاری نظر میں اللہ نے کمال رکھا ہوگا تو وہ وقت کا ولی بھی بن جائے گا۔ وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اور یہ سچ کا کمال دیکھیے۔ اور جو کہتے ہیں نا ستیہ میں جیتے، یعنی سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے، تو آپ اس کا غلبہ دیکھیے کہ سامنے والا صرف اپنے لیے اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر ولایت سے اسے اللہ کا ولی بھی بنا دیتا، جتنے بھی وہ ڈکیت ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اتنا مشہور اور معروف ہوا کہ NCERT نے باقاعدہ اردو کی 4تھی کلاس کتاب میں اسے ایسے مورالٹی کے نام پر ایک چیپٹر میں داخل کیا تھا۔ اس کو کہا تھا ایک سچا لڑکا۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے جو انہوں نے بچپن میں، اور ہندی میں بھی شاید کسی نہ کسی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ خیر، حضرت عبدالقادر جیلانی 18 سال کی عمر بغداد پہنچے۔ اب اس عمر میں آنے کے بعد ہمارے یہاں کے بچے کیا کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کی جیب میں پیسہ ہو، پاکٹ منی کے نام پر کچھ نہ کچھ رقم ہو اس کے پاس، اس کے والد سے چاہے ملے یا اس کے دوست احباب سے ملے یا کہیں سے وہ کمائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک آئیڈینٹی ہو، اس کی ایک شناخت قائم ہو۔ وہ چاہتا ہے میرا ایک فرینڈ کا سرکل ہو، وہ چاہتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہو، اگر آج کے حالات میں میں کہوں، وہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد جو ہے لڑکیاں رہیں اور میری عیاشیاں سامنے رہیں، میرے پاس سگریٹ بھی ہو، میرے پاس گاڑی بھی ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں جب عمر یہ والی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں 18 سال 17 سال، طوفانی ایج جسے کہا گیا۔ کہا گیا جس طوفانی عمر کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے بچے دیکھ لیں آپ 17-18 سال کے، حافظ قرآن بھی نظر نہیں آئیں گے، اور آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ان میں نظر آئیں گی۔ وہ گھوم رہے ہوں گے، عیاشیاں کر رہے ہوں گے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں گے، غصہ چوتھے آسمان پر ہوگا، ہر وقت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے۔ ابھی آپ نکلیے اور جانے کے بعد آپ کسی سے ٹکرا جائیے، پھر آپ دیکھیے اس کی زبان کتنی اچھی ہے، کتنی شیریں اس کی زبان ہوگی۔ وہ آپ کو ایسی ایسی گالیاں سنائے گا جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ ہے یا نہیں ہے یہ بات؟ لیکن عبدالقادر جیلانی کی زندگی متاثر کرتی ہے کہ آپ اس جوانی میں، آپ اس عمر کے پڑاؤ میں آنے کے بعد اب آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے پاکٹ منی ہونا چاہیے، بلکہ آپ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جتنا دیا میں اتنا خرچ کرتا ہوں۔ اگر مجھے اللہ دنیا بھر کی دولت دے دے تو میں ساری دولت جو ہے فقیروں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں۔ آپ کی والدہ
جب آپ بغداد چلے گئے تو وہ کچھ نہ کچھ رقم بھیجتی رہتی تھی آپ کو. آپ سوچیے والدہ کی تربیت ایسی تھی کہ ہمیشہ سچ بولو, تو والدہ کچھ نہ کچھ بھیجتی تھی. کوئی بھی شخص جب اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں علم حاصل کرنے جاتا, جسے بہت سارے لوگ دہلی آتے ہیں, بہت سارے لوگ علی گڑھ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ حیدرآباد جاتے ہیں, کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی آپ مدرسے میں جاتے ہیں, آپ کے والد آپ کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کرایہ پہ رہیں گے تو اس کا کرایہ دیں گے, آپ مدرسے میں رہتے ہیں تو اس کی فیس دیں گے, آپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے تو کسی باورچی خانے میں جانے کے بعد یا کسی نان بھائی کو آپ قیمت دیں گے تاکہ وہ آپ کے لیے پورے مہینے کا انتظام کر سکے. مگر عبد القادر جیلانی کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کے پاس رقم گھر سے آیا کرتی تھی تو وہ رقم آپ کرتے کیا تھے, ساری کی ساری رقم طلبا کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیا کرتے, خود نہیں کھاتے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ سوچئے, آپ حضرت عبد القادر جیلانی خود نہیں کھاتے لیکن اپنے طلبا جو وہاں پڑھنے والے تھے بغداد کے اندر, آپ ان کی اس طریقے سے جو ہے مدد کرتے, اس طریقے سے خدمت خلق کرتے, آپ فقیروں کو خوب کھانا کھلاتے تھے. یہ آپ کے اخلاق حمیدہ تھے جو آج کے پیروں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج کے پیر کا معاملہ دوسرا ہے, کیونکہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہر شخص جو ہے کوئی نہ کوئی پیر رکھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی شیخ اپنا رکھتا ہے, اور ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, ہمیں اس سے انکار نہیں ہے, ہم بھی الحمدللہ کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہیں. لیکن پیر کی روحانیت اور پیر کا جو فیض ہے وہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے پیر کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے, جو اپنے پیر کو فالو کرتا ہے. لیکن آج کل کے پیر دیکھنے میں ایسا آتے ہیں کہ سب سے مالدار گھر چنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں, سارے مرید پہنچتے ہیں, اسے نذرانے دیتے ہیں اور ان کی جیب بھرتی ہے, ان کا بیٹا یا بیٹی جو لندن یا امریکہ میں پڑھ رہی ہوتی ہے اس کا پورا خرچ نکل جاتا ہے, اور جس فلائٹ سے آئے ہوتے ہیں اس فلائٹ کا ٹکٹ بھی ان کے مرید بنا دیتے ہیں. اور جو پیر تمہیں گھر سے نکال کر مسجد تک نہیں لا سکتا اللہ کے گھر تک, وہ تمہیں اللہ سے کیا ملا سکتا ہے. پیروں کے پیر کو دیکھو آپ, شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ایسی ہے کہ آپ بیک وقت حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, بہترین واعظ, بہترین تقریر کرنے والے خطیب بھی ہیں, اور آپ بہترین مدرس بھی ہیں. آپ صرف خالی اپنے پیروں, اپنے مریدوں کے ارد گرد نہیں رہتے, بلکہ آپ مریدوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جو علماء تھے, اس وقت کے جو پیر تھے, وہ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے, آپ سے فیض بھی حاصل کرتے تھے اور آپ سے درس بھی دیا کرتے تھے. یہ مقام و مرتبہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا. سوچو اپنے وقت کے جو خلیفہ رہے ہوں, خلافت عباسیہ کا عروج جو میں نے آپ کو بتایا, 5 خلیفہ آپ کے سامنے رہے, لیکن ایک بھی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی 91 سالہ زندگی میں 73 سالہ زندگی بغداد میں گزاری کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی خلیفہ کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہو. ایک بھی روایت نہیں ملے گی آپ کو, بلکہ روایت ملے گی چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں. ابن تیمیہ کو آپ پڑھیے جو ہمارے غیر کہلاتے ہیں, ہمارے اپنے نہیں ہیں وہ, اور ہمارے اپنوں کو چھوڑیے غیروں کو پڑھیے, انہوں نے بھی لکھا عبد القادر جیلانی کبھی کسی مالدار کے لیے کھڑے ہو کر تعظیماً نہیں ہوتا, تعظیماً کھڑا نہیں ہوتا. لیکن فقیروں کا معاملہ ایسا تھا, اور طالب علموں کے ساتھ یہ عبد القادر جیلانی ایسا تھا کہ فقیروں کی جوئیں نکالتا تھا, ان کے لباس سے گرد و غبار کو صاف کرتا تھا, اور طالب علموں کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتا. یہ پیر, اسے کہتے ہیں پیر. اور مزاج ایسا تھا کہ سارے پیر آج اپنی جیب بھرتے ہیں, ان کا مزاج ایسا تھا عبد القادر جیلانی کا. عبد الرزاق آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی ہمارے ساتھ سفر میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ سفر میں ہیں اور حج کو جا رہے ہیں, تو آپ نے جب ایک گاؤں پڑا راستے میں, تو آپ نے کہا سب سے غریب جو آدمی ہو اس گھر کا انتخاب کیا جائے. معلوم ہے ایک ضعیف اور ایک ضعیفہ کا گھر ہے. آپ وہاں ٹھہر گئے, اور ٹھہرنے کے بعد عشاء کے بعد کا وقت ہے, آپ کے جو چاہنے والے ہیں جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ عبد القادر جیلانی آئے, آپ کا ایک شہرت تھا, دنیا میں آپ کی شہرت ہونے لگی تھی. وہ عبد القادر جیلانی جو خطاب کرتے ہیں, پہلا آدمی جیسی ان کی آواز سنتا, 70,000 کے مجمع میں جو آخر میں بیٹھا ہوتا وہ بھی ویسی آواز سن رہا ہوتا تھا, اور اتنا بڑا مجمع آپ کو سنتا تھا. ہر وقت آپ درس میں مشغول رہنے والے, آپ حج کو جا رہے ہیں, راستے میں ٹھہرے, سارے لوگ آپ سے ملنے آنے لگے. اب کوئی تحفے لے کر آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے, کوئی نذرانے دے رہا, لیکن عبد القادر جیلانی اپنے جبے میں یا اپنے کرتے کی جیب میں نہیں رکھ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں سارے
نذرانے اپنے مسلح کے نیچے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو میزبان ہیں جو ضعیف اور ضعیفہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے ایک بکری کی دودھ سے انہوں نے مہمان نوازی کی، اور شاید بکری کو ذبح کر کے عبد القادر جیلانی ان کے مریدین اور ان کے صاحبزادوں کو کھلایا، لیکن جب صبح نمودار ہوئی سفر پہ چلے تو عبد القادر جیلانی پہ جتنے بھی نذرانے آئے تھے وہ سب ضعیف اور ضعیفہ کو لے کے چلے گئے۔ عبد القادر جیلانی کے پاس بغداد میں ایک شخص جوڑا چلا آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہا میرے پاس ایک دینار یا ایک درہم نہیں ہے کہ میں دریا پاس کر سکوں، میں نے ملا سے کہا مجھے دریا پار کرا دے، اس نے کہا ایک درہم یا دینار لگے گا، لیکن نہیں۔ عبد القادر جیلانی نے کہا اچھا، آپ نے کہا بیٹھو۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص 30 درہم یا دینار جو آپ کے گھر سے آئے ہوئے تھے وہ آپ کو لا کر دیے، آپ نے اس سے کہا جا یہ ملاح کو دے دینا اور سارے ملاح کو دے دینا، اور کہنا میرے جیسا اگر کوئی دوسرا بھی آ جائے تو اسے مفت میں دریا پار کرا دیا کرنا۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی کے اخلاق، یہ ہے ان کی صفت ہے جس نے ان کو عبد القادر جیلانی بنایا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک بڑی اہم صفت جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو زندگی کے اندر آج مسلمان سب سے بڑی تنزلی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ایجوکیشنل اور مسلمان جو ہے فائنینشیل بہت کمزور ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یعنی اکنامیکل اسٹیٹس آف مسلم اور ایجوکیشنل اسٹیٹس آف مسلم کو جب آپ پڑھیں گے، بلکہ آپ انڈیا کو دیکھیے اور انڈیا کی جو رپورٹس آتی ہیں، چاہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کا آپ اٹھا لیجئے، جتنی بھی جو سروے کرنے والی تنظیمیں آپ پڑھ لیجئے، غریبی ریکھا میں انڈیا میں بہت نیچے جا رہا ہے۔ انڈیا غریبی ریکھا کے معاملے میں نیچے، لیکن جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نیچے نظر آتے ہیں۔ نہ تعلیم میں وہ اچھے ہیں، نہ فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہے، تو وہ کس طرح مضبوط ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو پیر ہیں وہ سب کے سب سروائیو کر رہے ہیں، ان کے بچے لندن اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن عبد القادر جیلانی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ آپ کے والد گرامی کی زندگی آپ کے سامنے، آپ کی والدہ کی زندگی آپ کے سامنے، آپ کے نانا جان عبداللہ سومئی کی زندگی آپ کے سامنے، آپ کے جو حضرت عائشہ ہیں آپ کی پھوپھی، ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، لیکن ان تمام زندگیوں کے درمیان جو سب سے ابھرتی ہوئی زندگی ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو سب سے بہترین شخصیت ہے، اس کی زندگی کا سب سے بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف علم حاصل کرنے میں گزارا اور زندگی کا دوسرا حصہ لوگوں کو علم دینے میں گزار دیا۔ صرف زندگی کے دو ہی حصے بنا دیے میں نے اب، ایک عبد القادر جیلانی کی زندگی کا پہلا حصہ جس میں صرف لرننگ اور آپ کو سیکھنے کی چیز نظر آئے گی، اور زندگی کا دوسرا حصہ جس میں تدریس اور شریعت اور طریقت کے جلوے نظر آئیں گے آپ کو۔ اب دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کیسے 18 سال کی عمر تک گیلان کے اندر آپ نے علم حاصل کیا، لیکن کہا نہیں اور حاصل کرنا ہے تو بغداد آئے، 18 سال کی عمر ہے، اب یہاں سے 73 سال آپ جوڑ لیجئے، تقریباً 91 سال بنتے ہیں جب تک آپ بغداد میں رہے، اور خلافت عباسیہ کا دور ہے، بغداد کے اندر زبردست عالم ہیں۔ اس کے پہلے اسی دور میں حضرت امام غزالی ہیں جو اس کو خیر آباد کہہ کر گئے۔ ایک عالم بغداد سے نکل رہا ہے، لیکن سب سے بڑا پیر جو ہے، سب سے بڑا عالم جو ہے، جو امام غزالی کا بھی عالم بنتا ہے، اس کی انٹری اب بغداد میں ہو رہی ہے۔ جب عبد القادر جیلانی بغداد میں آئے ہیں، اب علم حاصل کیا، علم ظاہری جسے کہتے ہیں ہم، یعنی تفسیر سیکھی، فقہ سیکھی، حدیث سیکھی، علم کلام سیکھا، وہ تمام چیزیں جو مدرسوں میں سکھائی جاتی ہیں سب سیکھ لی۔ یہ سیکھ لیا کہ کپڑا اگر نجس ہو جائے تو کیسے پاک کیا جائے، یہ بھی سیکھ لیا کہ اگر بدن نہ پاک ہو تو کیسے پاک کیا جائے، آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی۔ اب سوچا کہ دل اگر پراگندہ ہو، دل پر میل لگا ہو، دل پر زنگ ہو تو دل کو کیسے صاف کیا جائے۔ اب علم شریعت سے نکل کر اب علم طریقت کی طرف بڑھا جائے تو آپ حماد بن مسلم کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ ابو سعید مخرمی کی صحبت میں رہتے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے بڑی نفس کشی کی ہے، نفس پر بڑا کنٹرول کیا ہے۔ اب آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے دوسری زندگی کا اہم چیپٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بغداد کے اس علاقے کو جس میں لوگ رہتے ہیں چھوڑ کر آپ جنگلات میں نکل جاتے ہیں اور پتے کھا کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اور تقریباً 25 سالہ زندگی آپ نے اپنے نفس پر ایسی گزاری ہے، ایسی محنت کی ہے اپنے نفس پر کہ آپ نے نفس پر ایسا کنٹرول کیا۔ اللہ نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو مار دیتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ یہ جنتی شخص کی پہچان ہے کہ عبد القادر جیلانی نے اپنے نفس کو مار دیا۔ جس عمر میں لوگ چاہتے
چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے، جس عمر میں لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی پہچان بنے، جس عمر میں لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس عیش و عشرت کی سارا سامان موجود ہو، عبد القادر نے تو لوگوں کو ہی چھوڑ دیا اور جنگل کو پسند کیا اور فقیروں کے ساتھ رہے۔ کبھی خضر سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی فلاں پیر سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی فلاں درویش سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی فلاں فقیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عبد القادر جیلانی یہ 25 سالہ زندگی جو جنگلوں میں گزاری، کیا ایسا وظیفہ تھا، کون سا ایسا معاملہ تھا کہ آرام سے گزر رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ان مشکلات میں، ان صعوبتوں میں اگر کوئی میرے ساتھ وظیفہ تھا، کوئی آیت تھی تو وہ یہ تھی ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ اے لوگو تمہیں یہ مزاج عبد القادر جیلانی نے دے دیا کہ جب تم پر مصیبتیں، مشقتیں، صعوبتیں نازل ہوں تو بس تم اس کو اپنا لینا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قسم بخدا عبد القادر جیلانی کی زندگی کا پہلا چیپٹر جو علم شریعت میں گزرا، دوسرا چیپٹر جس کو باطنی کہتے ہیں، جس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، وہ جنگلات میں 25 سال گزارے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اے عبد القادر جیلانی اب تم کمال کو پہنچ چکے ہو، اب تم درجوں کو پہنچ چکے ہو، جاؤ بغداد واپس جاؤ۔ عبد القادر جیلانی اب بغداد واپس آتا ہے، اب کوئی محی الدین کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا امام کہہ رہا ہوتا ہے، اور سنو سب سے بڑھ کر اب عبد القادر جیلانی 4 شادیاں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 49 اولاد عطا فرماتا ہے، جس میں 27 لڑکے ہوتے ہیں، جس میں 22 لڑکیاں ہوتے ہیں، لڑکے بھی ایسے بے مثال کہ سب اپنے وقت کے ولی ہوتے ہیں۔ اب یہ زندگی ایسی ہے، تم سوچو کہ 4 شادیاں ہیں تو بڑے مصروف رہے ہوں گے، لیکن عبد القادر جیلانی کی زندگی کا یہ آخری چیپٹر ہے۔ اس کی چیپٹر سے یہ سبق حاصل کرو کہ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا یہ آخری چیپٹر درس اور تدریس میں ایسا گزرتا ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں، 49 اولادیں ہیں، 27 لڑکے 22 لڑکیاں ہیں، لیکن آپ ایک وقت کا کھانا یعنی شام کا اپنی فیملی کے ساتھ کھاتے، دوپہر کا کھانا طالب علموں کے ساتھ کھاتے، ہر وقت لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ کوئی آ کر آپ سے کہتا کہ آپ کے فلاں بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کو درس سے محبت اتنی، آپ کو ٹیچنگ سے محبت اتنی، آپ کہتے ٹھیک ہے، جیب سے کچھ نکال کر دیتے، جاؤ تجہیز و تکفین کے لیے جو انتظام ہو سکتا ہے اس کا انتظام کیا جائے۔ پھر آ کر وہ شخص کہتا جو آپ کا مرید ہوتا یا آپ کا شاگرد ہوتا اور آ کر کہتا حضرت جنازہ تیار ہے، آپ کے بیٹے کا جنازہ ہے۔ آپ سچ بتانا، اگر آپ کسی پیشے سے وابستہ ہیں، اگر آپ کسی طرح کی ملازمت یا جاب کرنے والے ہیں تو سچ بتانا تم تو جاب کو بھی لات مار دو گے، تم تو ملازمت کو بھی لات مار دو گے، تم اپنا شوق چھوڑ دو گے، پڑھنا چھوڑ دو گے، پڑھانا چھوڑ دو گے۔ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا پڑھنا دیکھو، عبد القادر جیلانی کی زندگی کا پڑھانا دیکھو۔ جنازہ تیار ہے، عبد القادر جیلانی اپنی مسجد سے اٹھتا ہے، اپنے منبر سے اٹھتا ہے، جا کر نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور واپس جب قبرستان سے آتا ہے اپنے گھر نہیں جاتا ہے، پھر سے ان طالب علموں کو، پھر سے ان شاگردوں کو، پھر سے ان لرنرز کو، ان تمام سیکھنے والوں کو پھر سے درس میں دینے میں مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی کی زندگی کا وہ چیپٹر جس نے عبد القادر جیلانی کو وہ لقب عطا کیے ہیں کہ ان کا نام لینے کے بعد ساری بلائیں بھی دور ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اور یاد رکھو یہی وہ مزاج دیا کہ عبد القادر جیلانی جو علم شریعت سیکھنے کے لیے بغداد گیا تھا، پھر علم طریقت سے وابستہ ہوا، حقیقت کو پہنچا، معرفت کو پہنچا، اس مقام نے اتنا بلند کیا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے بادشاہت مل جائے گی تو شاید لوگوں پہ حکمرانی کروں گا۔ عبد القادر جیلانی نے سکھایا نہیں نہیں، جب علم حاصل کرو گے تو بادشاہت یہ والی نہیں ملے گی جس بادشاہت کے لیے تم چکر لگا رہے ہو۔ جب تم علم حاصل کرو گے، طریقت کے جام پیو گے، معرفت کے جام پیو گے، حقیقت کو پہنچو گے، جب اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو گے تو اللہ وہ حکمرانی عطا فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ عبد القادر جیلانی نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی، عبد القادر جیلانی نے تو جنات پر بھی حکومت کی۔ پھر عبد القادر جیلانی کو بادشاہ بنایا گیا تو پھر جن اور انسان کا عبد القادر جیلانی کو بادشاہ بنایا گیا۔ اب خود بتاؤ بادشاہت یہ والی اچھی تھی یا یہ چند لوگوں پہ جو بادشاہت کی جائے وہ زیادہ اچھی تھی؟ یہ ہے عبد القادر جیلانی کا وہ کھلا چیپٹر جو آپ کو دینا ضروری تھا۔ آپ دیکھیے پیر ایسا ہو، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کسی سے مت وابستہ ہو اگر آپ کو اچھا پیر نہ ملے، لیکن عبد القادر جیلانی سے پیری مرید ہونے کے لیے صرف ارادت کافی ہے۔
آپ کی خواہش کا بھی ہے. اگر آپ سچے ان کے مرید چاہنے والے ہیں تو عبد القادر جیلانی خود فرماتے, آپ شاعری بھی کرتے ہیں, آپ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت الملالی, میرے مرید کیوں رکھتا ہے, کسی کا خوف کیوں رکھتا ہے, اللہ میرا رب ہے, اس نے مجھے مرتبے اور منزلت عطا فرمائی ہے. مقامکم الاولی جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال علی انا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب اتصال. آپ فرماتے ہیں یہ ہے عبد القادر جیلانی کی شان کہ جو اپنی زبان سے اس طریقے کا اظہار فرما رہا ہے. اے میرے مریدو ڈرو مت, کل قیامت جب پپا ہوگی, آپ فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے تھوڑا بھی مرتبہ عطا فرمائے تو میں اپنے مریدوں کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جاؤں گا, ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا, اور میں جب تک نہیں ہٹوں گا حشر کے میدان سے جب تک کہ اپنے ہر مرید کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. یہ ہے عبد القادر جیلانی. چونکہ 11 منٹ ہو گئے, 1 منٹ اوور ہو گیا ہے, آخری بات وہ یہ کہ عبد القادر جیلانی کا ایک چیپٹر یہ بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کے مریدوں کو دیکھو, ان سے کہو قرآن پڑھ کر سناؤ, قسم بخدا نہیں سنا سکتے. آج کے مریدوں کو یہ جو فیک مرید چل رہا ہے, میں اصل مریدوں کی اصل پیروں کی رد نہیں کر رہا ہوں, میں فیک پیروں کا رد کر رہا ہوں. آپ ان سے کہو ذرا قرآن پڑھ کر سناؤ, نہیں سنا سکتے. نماز پڑھ کر دکھاؤ, نہیں پڑھا سکتے. ارے مسجد تک نہیں آ سکتے, امام نہیں بن سکتے. ارے جس کے اندر یہ خوبیاں اور کوالٹی نہیں ہو سکتی, جس کو بولنے کی صلاحیت نہیں, جس کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کیا ہے, شریعت کیا ہے, تو وہ تمہیں کیا مرید بنا کر کے اللہ سے ملائے گا. ارے عبد القادر جیلانی فرماتے کہ سیکھو, فرماتے فقہ سیکھو. میں نے آج یہ میسج بھی کیا لوگوں کو, فقہ سیکھو. عبد القادر جیلانی فرماتے فقہ سیکھو. فقہ جانتے ہو کس چیز کا نام ہے؟ فقہ نام ہے اس چیز کا کہ یہ جو آپ کا ظاہر ہے اسے کیسے پاک کیا جائے, نماز کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے, ان تمام چیزوں کو جسے ہم کہتے ہیں فرض علوم کورس, اس کو جاننے کا نام فقہ. فرماتے ہیں یہ سیکھو. پھر فرماتے خود ہی آگے فرماتے اگر فقہ نہیں آتی ہے, علم نہیں آتا ہے, اور تم سوچو کہ تم اپنی زندگی سنوار رہے ہو, نہیں, تم خود کو بھی بگاڑ رہے ہو اور اپنی عبادات کو بھی خراب کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ اتوار کے دن پروگرام ہوگا. کوئی کہنے میں غلطی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ من البلاغ.